تو آزمائش ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ بھی سنا ہے جواد بھائی اور نوری بھائی کہ اللہ اپنے بندے سے جو پیار کرتا ہے وہ اتنا کرتا ہے، ماں سے گناہ ادا کرتا ہے لازمی، لیکن وہ کبھی بھی اس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں دیتا. لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ برداشت ختم ہو گئی، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، علیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک. اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے رہتی دنیا تک اصول متعین کر دیا، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں رکھیں گے. اور آزمائش میں رکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں جان کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں مال کے ذریعے آزمائیں گے. وبشر الصابرین، حبیب ان کو بتا دو جو بشارت ہے ان کے لیے جو صابرین میں سے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور ہمارے والوں کی نشانیاں یہ ہے کہ جب کوئی انہیں مصیبت، تکلیف، آزمائش آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے، ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. ہوتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ، پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ان کی شامل حال ہو جاتی ہیں، رہتی دنیا تک ان کا نام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا ناظرین، جنہیں اللہ آزماتا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ جس کو آزمائش میں ڈالے اور وہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد صابرین میں سے ہو تو وہ پھر امام بن جاتا ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ بن جاتا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ بن جاتا ہے، وہ حبیب محمد رسول اللہ بن جاتا ہے. اور پھر آگے بڑھیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر فاروق بن جاتے ہیں، عثمان غنی بن جاتے ہیں. اور پھر اعلان ہوتا ہے کوفہ کی مسجد سے، فزت رب الکعبہ، وہ امام علی بن جاتے ہیں. کربلا میں جائیں تو سید الشہداء امام حسین بن جاتے ہیں. اور علی 6 ماہ کے علی اصغر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد خون ہوا میں پھینکے اور کہیں پروردگار قبول کر لے. یہ مقام یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے گا آزمائش ان کے لیے رحمت ہوتی ہے کہ جن کا صبر کا دامن نہیں چھوٹتا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو مقام بلند کر رہا ہے تو ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ صابرین میں سے ہیں، آپ شاکرین میں سے ہیں، آپ منعمین میں سے ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ کا نام رہے گا، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہیں گی. تو اگر آزمائش ہے تو گھبرانا نہیں. کبھی بھوک کے ذریعے ہوگی، کبھی جاب چلتے چلتے چھوٹ جائے گی، کبھی بچہ بیمار ہو جائے گا. تمہارا کام ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھنا. اللہ ساری تمام مشکلات کو دور کر دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جواد بھائی آپ کی طرف ایک سوال آپ کی طرف بھیجنا چاہوں گی. میری ایک استاد تھی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور اسی سے وہ سوال بنتا ہے کہ ایک ہوتا ہے رہائش، ایک ہوتی ہے آسائش، ایک ہوتی ہے نمائش، اور پھر ایک ہوتی ہے آرائش. آپ دنیا میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں، خواہش سے لے کر آرائش تک کا سفر لوگ ایسے طے کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، جبکہ ضروری صرف اتنا ہی ہوتا ہے جو آسائش کے لیے ہو. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا. لیکن کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ خواہش بھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے سب چیزیں جانتا ہے کہ کون مصیبتوں میں پورا اترے گا، کون مصیبتوں میں پورا نہیں اترے گا. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کسی کو آزما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنا پسند فرمایا ہے، اس نے مجھے چنا ہے کہ وہ مجھے مشکلات میں مبتلا کرے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ آزمائش جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ اس کے لیے ایک انعام کی صورت ہوتی ہے، اور جو آزمائش اسے اللہ سے دور کر دے اس کا مطلب وہ اس کے لیے عذاب ہے. اب آپ دیکھیے حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کلما زیدہ فی ایمانہ زیدہ فی بلائہ، جب جب کسی کا ایمان بڑھتا ہے تب تب مصیبت بڑھتی ہے. انبیاء کرام ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر جو مصیبتیں ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہیں. گناہگار لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. انبیاء کرام سے گناہ کا صدور نہیں ہے، ائمہ اہل بیت گناہوں سے پاک رکھا ہے اللہ نے، لیکن اگر ان پر مصیبتیں آئیں تو وہ ان کے درجات کو بلندی کی وجہ سے آئیں. آج اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ کسی جان کو اس کی کوشش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں اس نے کتنا برداشت کا مادہ دیا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے دنیا کو اس کی حد تک رکھیں, اس لیے کہ ان الدنیا دار الفنا, دنیا فنا ہونے والا گھر جانے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, آخرت کا گھر باقی رہے گا اگر لوگ اس بات کو سمجھ لیں. چنانچہ رمضان کا پیغام یہی ہے, بہت خوبصورت. ہمارے 29 دن کا جو ہے آج 28ویں دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اچھا عنوان ہم نے یہاں پہ گزارا ہے. پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, جو لغزشیں رہی ہوں ہم سے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں درگزر فرمائے. بالکل بہت خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. یہی تو محفلیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں تو دوسری بار کرنے کا موقع دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہی موقع ہماری نصیب میں دیتے رہے کہ ہم یہ ذکر کرتے رہیں, یہ نعتیں سنتے رہیں, یہ نعرے لگاتے رہیں. اس وقفے کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. سب ایکسل پریزنٹس بران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی میں ہوں آپ کی میزبان مایا خان. براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج نیٹ ورک پہ بڑھتے ہوئے لمحات جو ہیں افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر 29ویں شب لگ جائے گی, ایک اور تاخرات جو ہماری نصیب میں آ رہی ہے. لوگ بے چین ہیں, لوگ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, یہ سوچتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہ تو نے ہمیں کیسی آزمائش میں ڈالا ہے, اس سے نکلیں تو کیسے نکلیں. یہ سوال نوری بھائی, جواد بھائی, ہر اس انسان کے دل اور دماغ پر ہے جو اس وقت کسی نہ کسی ایموشنل, فائنینشیل, سوشل یا کسی بھی حوالے سے, فزیکل کسی بھی طرح کے چیلنج سے گزر رہا ہو. کیسے نکلیں اس وقت کی جس حوالے سے بھی ایکس وائی زی جو ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ہماری زندگی میں بھی چیلنجز ہیں, ہم لوگ بھی پریشانیوں میں گئے, لیکن اسی سے مل کر ہم ہنس لیتے ہیں, اپنا دل بانٹ لیتے ہیں, اپنی دل ہلکا کر لیتے ہیں, لیکن لوگ نہیں کر پاتے. کیا ذکر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو نعمت ہے ان میں سب سے بڑی ایک نعمت آپ کا اچھا دوست ہے, جس سے اچھا وہ دوست آپ کی بیوی کی صورت میں, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, بھائی بہن, اور دوسرے جس طرح میرے لیے جواد ہیں, طہا ہے, حسان بھائی ہیں, آپا آپ ہیں, جن سے ہم مسئلہ حل کر بات کرتے ہیں. یہاں ناظرین کو ذہن میں ڈپریشن, انزائٹی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے, ہم بتاتے نہیں جی, جو دل میں ہوتا ہے اس کو زبان سے نکالتے نہیں. نکالیے اور بات کیجیے, جو اچھے لوگ ہیں ان سے بات کیجیے. دوسرا اپنے اعمال میں, اپنے افعال میں توجہ دیجیے. جب ہماری خواہشات بڑھ رہی ہوتی ہیں, ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ مینس آر لمیٹڈ, وانٹس آر ان لمیٹڈ. بالکل ایسا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وانٹس اتنی ان لمیٹڈ ہو چکی ہے, مینس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو فرسٹ آف آل جتنا ہے اور جس طرح آپ اس پہ اکتفا کیجیے. سیکنڈ یہ کہ اب میں کچھ وظائف بتا رہا ہوں ناظرین کو. دیکھیے سورہ یاسین کے اندر ہے سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا, جس کو بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہو ناظرین, یا جس کو انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ رہتا ہے, اچھا جس کو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ ایسے سیدھا ہاتھ دل پہ رکھے گا اور 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم پڑھے گا تو گھبراہٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح جس کو سر میں درد رہتا ہے یا انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے, وہ 7 مرتبہ پڑھ کر یا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی ڈپریشن, انزائٹی ختم ہو جائے گی. ایک وظیفہ میں آپ کو اور بتا رہا ہوں جو اللہ والے جس کو مراقبہ حضوری کہا کرتے تھے, اور کچھ لوگ اس کو مراقبہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے 4 زانوں یا 2 زانوں, یعنی کہ جس طرح آپ لیگ کراس کر کے بیٹھیں یا جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, اپنی پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. مراقبہ کہتے ہیں رقابہ سے, یعنی گردن کو جھکانا. اب آنکھیں بند کر کے آپ یہ تصور کریں گے کہ پورے آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ ازیوم کریں گے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ کی بلیسنگ, روشنی, ایک نور آپ کے دل اور دماغ میں اتر رہا ہے, اور آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, آزمائش ہے, وہ زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے. اس طرح کرنے سے یہ ہوگا جو وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ ذہنی طور پہ الجھاؤ کا شکار ہیں, وہ لوگ کہ جو گھبراہٹ, پریشانی, تکلیف کے اندر ہیں, تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہربل کے حوالے سے, کیونکہ میں چھوٹی چندن ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے. اچھا وہ لوگ, حسان بھائی, وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, جواد بھائی, جیسے آپ لوگ بھی, آپ لوگوں جیسے جواد گئے, طلحہ ہے, روٹین مینیج نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس سے اسٹریس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ان کے پروگرام بہت ہیں, مجالس ہیں, ان کی نعت خوانی بہت ہے, ان کے بیانات بہت ہیں, طہا کے, ہماری بہن کے, اب اس سے بہت پریشانی ہے, ظاہر ہے, ٹینشن ہے. اس میں ایک دوا آتی ہے چھوٹی چندن کے نام سے, وہ بہت سستی ہوگی, 50-60 روپے کی ملے گی. ٹھیک ہے. وہ آپ جتنی چھوٹی چندن لیں اس کو اپنے ہاتھ سے کھرل کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اتنا ہی شہد استعمال کر لیں. ٹھیک ہے.
شہد اور کھل جب یہ آپ ملائیں گے تو وہ آپ کے لیے آپ کا نظام اعصاب کو بہت زیادہ مضبوط کر دیں گے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ آپ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں جی. یا ہمارے وہ لوگ ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں 4 یا 6 یا 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں, تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے. بالکل اب مثال کے شوہر ہے وہ تھکا ہوا گھر میں آ رہا ہے, اب وائف کوئی بات کر رہی ہے تو چلو بھائی ہٹو یہاں سے, اس سے گھر خراب ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں اگر یہ استعمال کریں گے چھوٹی چندن اور اصلی شہد ملا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا. تو چڑکے جو آ رہا ہے اس کو بھی پلایا جا سکتا ہے؟ اس بات کر رہی تھی میں تو, مطلب جنرل نالج کا اچھا سوال. یہاں ایک چھوٹا سوال میں آپ کو ہاں بتاؤں. صحیح بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں جو مرد حضرات جتنے ہوتے ہیں نا, وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی خدائی خدمت یعنی خدائی فوج کا سپہ سالار آ گیا. ہاں بس پتہ نہیں کیا تیر بہت مارا ہی ہے بدماشی کے ساتھ. اب اندازی کیجیے ناظرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح داخل ہوتے تھے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی دق الباب 3 مرہ نوک کرتے تھے. ناظرین آپ, میں خاص طور پہ تمام مردوں سے بات کر رہا ہوں, ایک سنت کو نبی کی اپنے گھر میں لے آئے, اللہ کی رحمتیں برکتیں محبت گھر میں آ جائیے. سبحان اللہ. کیا دق الباب, دروازہ نوک ہوتا تھا, اور اما عائشہ پوچھتی تھی کون. اچھا آج ہماری بیوی ہم سے پوچھے کون, جواب یہ ہوگا تو نہیں پتا پاگل, آگے تو میں لفظ بھی بول سکتا کہ تمہارا باپ آیا ہوگا اس ٹائم. اتنے گندے واہیات لفظ ہوتے ہیں, تمیز ہونی چاہیے. اخلاقیات سے گرے. بالکل. جو میں نے نبی نے کیا سکھایا, دق الباب, اما پوچھتی تھی کون, آواز آتی تھی محمد. سبحان اللہ. محمد کی وہ اتنی پیاری آواز ہوتی ہے. اما عائشہ کہتی تھی جیسے ہی حضور داخل ہوتے تھے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, میں پورے دن کی تھکاوٹ چہرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کے بھول جایا کرتا. سبحان اللہ. تو اگر آج مرد اس طرح تشریف لائیں مسکراتے ہوئے, اور میری بہنیں بھی ہاتھ جوڑ کے, یہ نا اس میں شک شروع کر دیں کہ کس سے مل کر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جواد بھائی, اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, نوری بھائی کی بات سے ہی سے ایک سوال نکلا کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, ہماری دسترس میں ہے اور نہیں بھی, لیکن اگر ہمارے اوپر ہو تو ہم کس طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کریں؟ دیکھیے ایک حدیث میں یہ جملہ ہے کہ سل من امن قطع کا وعفو امن ظلم کا, کہ اس سے ملو جو تم سے قطع تعلقی کرے, اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے, آتے من حرم کا, اس کو عطا کرو جو تم سے کسی چیز کو روکے. بہت مشکل ہے یہ تینوں چیزیں اس وقت, کہ ایک شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, میں کیسے ظلم اس کو معافی درگزر کروں. کوئی میرے سورسز روک رہا ہے, میں کیسے اس کے لیے کوئی چیز پرووائڈ کروں. دیکھیے یہ کرنا مشکل ہے, اسی لیے تو جنت مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو حدیث میں کہ الجنت محفوفۃ بالصبر والمکارہ ومن صبر علیہا دخل الجنہ. صبر, حضور نے فرمایا جنت مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے, جو مصیبتوں پہ صبر کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے, ایک پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو 29-28 دن 27 دن آپ نے رحمتیں کسب کی ہیں ان کو ضائع نہ کیجیے گا, ان کو اس خوشبو کو محفوظ کر کے اگلے ماہ رمضان تک رکھیے, تاکہ جب ہم اگلے ماہ رمضان کا استقبال کریں گے تو اسی خوشبو کے ساتھ کریں. اور جو لغزشیں ہو گئی ہیں, آج کا دن موجود ہے, کل کا دن موجود ہے, اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں, وہ معاف کرنے والا ہے. نہ میں پہلا گناہ گار ہوں, نہ وہ پہلا معاف کرنے والا ہے. اپنے رب سے رابطہ مضبوط کریں تاکہ دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ.